حسین ہو کی حسن سب کی ایک قسمت ہے قریب لاشے قاسم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على مرسلين صراط المستقيم شمس العارفين سراج الساقلين مصباح المقربين والغرباء والمساكين سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد لعنت اللہ علی القوم الظالمین اولین والآخرین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آسیناہ فی امام مبین نعرہ صلوات ارشاد خداوندی ہے کلام پاک میں سورہ یاسین میں کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کل آسیناہ فی امام مبین میں نے ہر شے کا علم امام مبین میں جمع کر دیا ہے اکٹھا کر دیا ہے یعنی کائنات کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو امام مبین کو نہ دیا گیا ہو یعنی جناب آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قائم آل محمد نعرہ صلوات جبکہ خالق کائنات نے ہر نبی کو ایک معجزے دیے تھوڑے سے علم دیے لیکن 14 کو سارے علم اللہ نے کوئی علم ایسا نہیں ہے جو نہ دیا ہو لیکن اب اس علم کو پانے کے بعد کوئی انسان جو ہے اس بلندی پہ پہنچتا ہے جسے دیکھ کر دنیا والے حیرت انگیز ہوتے ہیں کہ ایک انسان اس بلندی پہ کیسے پہنچ سکتا ہے لیکن انسان کی یہ سب سے بڑی کمی اور لافہمی ہے کہ اس لیے کہ انسان جب کوشش کرتا ہے تو جہاں بھی چاہے جس منزل تک پہنچ سکتا ہے اس لیے کہ اللہ نے کسی شے کو مجبور نہیں بنایا ہے ہمیں اختیار دیا ہے ہم چاہے جس منزلت تک جائیں لیکن ہمیں کوشش کرنی پڑے گی اس لیے اللہ نے پھر کلام پاک میں کہا آج مسلمان جو کہتا ہے کہ ایک منزل پہ 4 خلفاء ہیں لیکن اللہ کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے بعض پہ بعض کو فضیلت دی ایک جیسا بنایا نہیں یعنی اللہ نے 1,24,000 نبی اور مرسلین کائنات میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے لیکن سب کو ایک جیسا نہیں بنایا نبی تو سب ہیں لیکن اولو العزم پیغمبر سب نہیں ہیں صاحب شریعت صاحب کتاب سب نہیں ہیں بڑے نبی سب نہیں نبی کے فہرست میں جناب آدم سے لے کے جناب حضور سرور کائنات تک آتے ہیں لیکن اس میں 313 جو ہے بڑے نبی ہیں اور 5 اولوالعزم پیغمبر ہے اور 4 صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہیں جو اللہ کی کتاب لے کے آئے اللہ کی شریعت لے کے آئے تو سامنے کی بات ہے مسلمان یہی کہتا ہے کہ ہمارے لیے کہنے والے تو کہا حسبنا کتاب اللہ کی کتاب کافی ہے لیکن اللہ نے کہا میں ساری چیزیں اسی کائنات کے جتنی چیزیں ہیں ہر حیات کو میں اس کلام پاک کے اندر رکھ دے رہا ہوں اب آپ تلاش کرنا آپ کا کام ہے لیکن میں مسلمانوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آسمانی 4 کتابیں ہیں آسمانی 4 کتابیں ہیں توریت زبور اور انجیل تو آپ جسے چاہیے جو چاہیے بنا لیجئے آپ کو اختیار ہے لا اکراہ فی الدین کلام پاک کی آیت ہے جن میں کوئی زبردستی نہیں جس کو جو چاہے اختیار کر لے میرے حبیب آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اسے بیان کر دیجئے تو کیا کسی مسلمان کو جسارت ہے کہ توریت پہ عمل کرے زبور پہ عمل کرے
انجیل پہ عمل کرے؟ ممکن نہیں، اسے جب بھی عمل کرنا پڑے گا کلام پاک پہ عمل کرنا پڑے گا۔ آدم سے لے کر خاتم تک، جناب عیسیٰ تک، وہ کلمے میں کسی بھی نبی کا نام نہیں لے سکتا۔ جب اسے نام لینا پڑے گا تو محمد مصطفیٰ کا نام لینا پڑے گا۔ جب بھی، لیکن یہ کتنی کا نظرفی ہے جانتے ہوئے بھی بھائی شریعت کا یہ قانون ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ اس وقت ہمارے ہندوستان میں بی جے پی کا قانون ہے، اس کا قانون، اس کا حکم چل رہا ہے، تو کیا ہم یہاں کانگریس کے قانون نافذ کر سکتے ہیں؟ تو جب تین خلفاء مسلمانوں نے جسے بنایا، جب اس کے بعد چوتھا کائنات کے اندر آیا نہیں بھائی، ان کو چوتھا تمہیں نے بنایا۔ 3 دن جب مسلمانوں کو مجمع مولا کائنات کے دروازے پہ آیا اور کہا یا علی ہم بیعت چاہتے ہیں، تو مولا نے کہا بیعت نہیں ہوگی۔ چوتھی بار پھر مجمع آیا اور کہتا یا علی آج آپ نہ نکلے، یہ ان کی مقدس کتاب، شریف لکھنے والا بھی ہے، شریف کتاب بھی ہے، بخاری شریف، صحیح مسلم، اور رائٹر بھی جو ہے ابو ہریرہ ہے، جس نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جب چوتھے دن پھر مسلمان مولا علی کے دروازے پہ پہنچنے کے بعد کہتا ہے یا علی آپ نکلیے، اگر آج آپ نہ نکلے تو ہم محشر میں خدا سے فریاد کریں گے اور رسول خدا سے بھی فریاد کریں گے کہ ہم گمراہ ہو گئے تھے، علی کو مدد کے لیے پکار رہے تھے لیکن علی نہیں نکلے۔ تب سے ان کا قانون کہتا، ابو ہریرہ کہتا، ان کی کتابیں کہتے ہیں کہ علی نے نبی کا ماما سر پہ رکھا، نبی کے بعد دوست پہ رکھی اور مسجد نبی میں آئے، نماز ظہرین پڑھائی۔ مسجد نمازیوں سے بھلی تھی، جب یہاں اتنی بھیڑ تھی، وہ لکھتا ہے کہ اتنی بھیڑ تھی کہ اگر رائی بلندی سے ڈالی جاتی تو زمین پر نہ گرتی، انسانوں کے جسم پہ رک جاتی۔ جب نماز ختم ہوئی تو ہر نمازی یہی کہہ رہا تھا کہ آج ہم نے وہی نماز پڑھی جو نبی کے پیچھے پڑھی تھی۔ تو اب تو ثابت ہو گیا کہ علی جو ہے کن فیکون کا مالک ہے، اور کل آشیناہ فی امام مبین، اس کے علاوہ کوئی امام نہیں ہے۔ اور یا اگر ہے تمہارے پاس تو تاریخ میں دکھاؤ کہ چوتھے کے بعد بھی تمہارے پاس کوئی 5واں خلیفہ ہے۔ بھائی جب دنیا کے قوانین کے چلانے کے لیے ایک حاکم ہوتا ہے تو اتنی بڑی کائنات وہ خاباد لا شریک چلا رہا ہے، تو کیا بلا حاکم چلانے والے کے کائنات چل سکتی ہے؟ یہ ہوا بغیر چلانے والے کے چل سکتی ہے؟ بارش بغیر برسانے والے کے برس سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ جب یہ ہماری بنائی ہوئی دنیا، یہ ہمارے بنائے ہوئے احکام، ہمارے بنائے ہوئے قانون اور حکومتیں نہیں چل سکتی تو اس کا قانون بنایا ہوا ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ لیکن اب جس کے دل میں بغض علی ہے، اس کے حلقے سے علی اتر ہی کیسے سکتا ہے؟ نعرہ صلوات۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک مسلمانوں نے پہچانا نہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں۔ علی اسلام کا ڈنکا ہی پیٹ لینا کافی نہیں ہے، اسلام پر عمل کرنا، عمل جب تک عمل نہ کریں گے کچھ نہیں۔ لیکن عقیدہ شرط ہے، ایک ہوتا ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ اصول دین کیا ہے؟ یہ تھیوری ہے، اور پورے دن کیا ہے جس میں 10 ہیں، یہ پریکٹیکل ہے، ہمیں آپ کو کر کے دکھانا ہے۔ جیسے نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دن کے سارے ارکان ہیں، اسی طرح سے تولا اور تبرہ بھی ہے۔ اور اسی لیے جب مسلمانوں کا مجمع پیغمبر کے پاس جمع ہو کے آیا، کہتا یا نبی اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اجرت دے دیں، آپ نے اسلام پہنچانے میں بڑی محنتیں اور مشقتیں تکلیفیں برداشت کی ہیں، ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ اجرت اس کی دے دے۔ پیغمبر خاموش رہے، اس لیے کہ پیغمبر پر وحی کا پہرا لگا ہوا کہ ہمارا نبی بغیر وحی کے کلام ہی نہیں کرتا، ہمارا نبی بغیر وحی کے کلام ہی نہیں کرتا۔ اب پیغمبر نے کہا کہ اللہ کو بھائی اگر تم اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے معدت کرو۔ معدت اور ہے، محبت اور ہے۔ محبت ہر شے سے کی جا سکتی ہے لیکن معدت نہیں چاہیے۔ تو اب معدت کا سوال کیا؟ محبت میں سوال اس لیے کیا کہ اب معدت جو ہے، محبت جو ہے بھائی ہماری ڈکشنری میں اردو میں صرف محبت ہی لفظ آتا ہے،
تو یعنی اس میں غریب سے غریب اور مال سے مالدار بھی اس کی اجرت دے سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے اجرت کا یہ طریقہ بتایا. لیکن کیا مسلمانوں نے نبی کو دنیا سے پردہ کرنے کے بعد نبی کی آل کے ساتھ کیا کیا؟ پوری تاریخ شاہد ہے. ہر سال محرم کیوں آتا ہے؟ ہر سال محرم اس لیے آتا ہے کہ تاکہ ہم ظالم کے خلاف احتجاج کریں، یہ بتائیں کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، کون اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کو دنیا سے نابود کر رہا تھا اور کون اس کی حفاظت کر رہا تھا اور کون بچا رہا تھا. یہی جو واقعہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں، وطن کو مولا نے الوداع کہا ہے، تو یہی کہا ہے کہ نانا کی امت گمراہ ہو گئی، میں ہدایت کے لیے نکل رہا ہوں. عزیزان گرامی، آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ اب خیام حسینی میں ایک قطرہ پانی موجود نہیں. یا تصور شرط ہے، ذاکر کو کہنے کی ضرورت نہیں، صرف تصور شرط ہے کہ آج بھائی پانی تو اسی وقت بند ہو گیا تھا جب سمر ملعون کا لشکر کربلا کی سرزمین پہ داخل ہوا. جب ملعون کا 4000 کے ساتھ لشکر داخل ہوا تو شہزادی زینب نے پوچھا ماں جائے یہ کون آ گیا ہے کہ ہمارا دل دہل رہا ہے، لرز رہا ہے؟ تو کہا یہ بہن سمر ملعون آیا ہے. اور شہزادی کو یقین ہو گیا کہ میرا بھائی ضرور شہید کر دیا جائے گا. عزیزان گرامی، اب جب 4 تاریخ کو یا 3 تاریخ کئی روایتیں ہیں، جب امام کا خیمہ نہر فرات سے ہٹایا گیا تو اب جو پانی خیمے کے اندر موجود ہیں، ذرا آپ تصور کیجئے، جو پانی موجود ہے وہ گھر کے بزرگ لوگ پئیں گے، جوان پئیں گے یا معصوم بچوں کو دیا جائے گا. بس آج کی وہ تاریخ ہے جب خیام حسینی میں ایک قطرہ پانی موجود نہیں ہے. اب معصوم سکینہ جس کا سن 4 سال ہے اور 6 مہینے کے علی اصغر، ابھی 6 مہینے میں 3 دن باقی ہیں، علی اصغر پیاسے ہیں. ہر طرف سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. عزیزان گرامی، وقت بھی قریب آیا کہ جب امام نے ایک شب کی مہلت مانگی. بھائی شہادت تو سب کی ایک دن ہوئی روز عاشورہ، لیکن ایک دن جو ہے علماء کرام نے منسوخ کر دیا ہے ہمارے آپ کے رونے کے لیے. تو عزیزان گرامی، جب عاشور کا بازار گرم ہوا تو ہر ایک شہید جو ہے درجہ شہادت پہ فائز ہوتا رہا. جناب قاسم ابن حسن یہ کون تھے؟ حسن کی نشانی تھے، امام حسن کی نشانی تھے. جب امام حسن علیہ السلام دنیا سے پردہ کر رہے تو ایک تعویذ لکھی اور بیٹے کے زانوں پہ باندھ دیا اور کہا بیٹا قاسم، جب تمہاری زندگی میں کوئی ایسی مصیبت آئے جس کا کوئی حل نہ ہو اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو جو اس تعویذ میں باندھ رہا ہوں اس سے کھولنا، اس پر عمل کرنا. عزیزان گرامی، وہ آج ہی کا دن وہ دن آیا اور جناب قاسم علیہ السلام صبح ہی سے چچا کے پاس آ رہے ہیں اور کہیں چچا جان ہمیں لڑنے کی اجازت دیجیے، ہمیں میدان قتال میں جانے کی اجازت دیجیے. مولا ہر بات یہی کہہ کے بھتیجے کو واپس کرتے ہیں، بیٹا قاسم ارے میں کیسے تمہیں اجازت دوں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، اے میرے قاسم میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ ایک ام پروا اور قاسم یہاں ماں بیٹے خیمے میں بیٹھے تھے. ایک بار ام پروا کہتی اے بیٹا قاسم، ارے جب تمہارا باپ دنیا سے جا رہا تھا تو ایک تعویذ تمہارے بازو پہ باندھا تھا اور کہا تھا اے قاسم اگر کوئی وقت آئے جس کا حل نہ نکلے یہ تعویذ کھول لینا، اس پر عمل کرنا. ارے ام پروا نے وہ تعویذ کھولی. عزیزان گرامی، ہمارا آپ کا کیا دستور ہے جس ہم اپنے بچے کے بازو پہ کوئی تعویذ باندھتے ہیں تو اس کی زندگی کے لیے باندھتے ہیں، لیکن یہ دنیا کا واحد باپ ہے جو اپنے بچے کی حفاظت کے لیے نہیں شہادت کے لیے وصیت کر رہا ہے. ارے جناب قاسم نے تعویذ کو پڑھا، ام پروا نے پڑھا، ارے خوشی خوشی جناب قاسم و تعویذ لے کر امام کی خدمت میں وارد ہوئے. ارے امام نے جیسے ہی بھائی کی تحریر دیکھی، ارے تاریخ کہتی کہ چچا اور بھتیجے اتنا بغل گیر ہو کے یہ گز کھا کے زمین پہ گر گئے. ارے جب گز سے افاقہ ہوا کہا اے قاسم جاؤ خدا حافظ. عزیزان گرامی، یہ کربلا کا واحد شہید ہے، ارے جس کے پاس کوئی رضا کچھ نہیں تھا، یعنی ایسا کوئی چیز نہیں تھی اسلحہ جو سپاہی
گواہی کے لیے عبادت کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ قاسم کی عمر 13 سال تھی اور امام نے غریبان بھی چاک کر دیا تاکہ یہ فوج عسکریہ جان لے کہ یہ یتیم ہے۔ عزیزان گرامی، جناب قاسم میدان قتال میں گئے، ایک جنگ کی مار کارا، لیکن 3 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ ارے کب تک جنگ کرتا؟ ارے سنبھلا نہ گیا۔ عمر سعد ملعون نے کہا ارے یہ علی کا پوتا ہے، اس پہ قابو ایسے نہیں پایا جا سکتا، سب ایک باہر کی حملہ کرو۔ ارے فوج عسکریہ ٹوٹ پڑی۔ ارے کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے۔ ارے جناب قاسم سے سنبھلا نہ گیا۔ ارے گھوڑے سے زمین پہ آئے، آواز دی اماں ادرکنی، اے چچا مدد کے لیے آئیے۔ ارے امام نے جیسے ہی آواز کانوں سے ٹکرائی، ارے امام نے دوڑنا شروع کیا۔ عزیزان گرامی، ارے ایک ملعون یہ چاہتا تھا کہ ابھی قاسم کے جسم میں روح باقی تھی کہ امام قاسم کے سر و تل میں جدائی کر دی۔ ارے امام نے منظر دیکھا، بس شمشیر کو پھینکا، اس قاتل کو واصل جہنم ہوا۔ ارے فوج عسکریہ بھاگنے لگی اور ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے۔ ارے قاسم زندگی میں پامال سماسپا ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اب امام قاسم کے جسم اتار پہ پہنچے، لائبہ کا دامن پھیلایا اور قاسم کے جسم کے ٹکڑے چن کر ایبا میں رکھا اور آواز دی خیمے کے در پہ پہنچ کر اے ام پروا، تمہارا لال قاسم آ گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيهم ينقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضاء و تسلیما لامر ماتم حسین۔